باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ النوع الثالث ما ولا المشبہتان بلیس فی النفی والدخول۔ بحث جو ہے میرے بھائیو عزیزو خدا کے لطف اور کرم سے تیسری نوع میں شروع کرنے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو دوسری نوع ہم نے پڑھی ہے ما و لا سے پہلے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک تھا انا اور انا۔ جی چاہتا یہ عرض کر دوں کہ جب ظاہر ہے کہ عبارت پہ بھی آپ توجہ دیتے ہیں تو کہاں انا پڑھنا چاہیے اور کہاں انا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جب آپ عبارت پڑھ رہے ہوں گے تو کہیں الف نون شاد والی ہوگی تو بھائی میں انا پڑھوں یا انا پڑھوں، ٹھیک ہے نا۔ انا اور انا میں جو ہے نا کہاں کیا مطلب ہے، تھوڑا فرق کا پتہ چل جائے کہ کہاں انا پڑھنا چاہیے اور کہاں انا پڑھنا چاہیے۔ ابھی میں نے تیسری نوع کو شروع نہیں کیا، پھر عرض کر دوں تیسری نوع کا موضوع رکھ دیا ہے، لیکن ایک نقطہ جو ہے وہ پچھلی نوع کا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انا اور انا کے کیا مقامات ہیں، کہاں انا پڑھا جاتا ہے اور کہاں جو ہے انا پڑھا جاتا ہے۔ تقریباً نا عزیزو 11 مقامات ایسے ہیں جہاں انا پڑھا جاتا ہے، لہذا آپ توجہ فرمائیں، ان موارد کو بے شک آپ نوٹ کر لیں، آپ کے لیے یہ بڑا ہی مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ کہ کہاں انا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بڑی مطلب اتنا ہدایہ میں بھی نہیں جو آپ نے بعد میں مثلا انشاءاللہ پڑھنی ہے، وہاں بھی چند ایک مورد 4-5 مورد بتائے ہیں جہاں انا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن 11 مقامات ایک جگہ سے مجھے مطلب ملا ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 11 مقامات ایسے ہیں جہاں بتایا گیا ہے کہ وہاں انا پڑھنا چاہیے۔ کون کون سے 11 موارد میں؟ نمبر 1 آغا جان، جب انا ابتدائے کلام میں ہو، انا جو ہے نا شروع کلام میں آ جائے تو وہاں انا پڑھتے ہیں۔ جیسے مثلا جی ان الذین آمنوا، انا شروع میں ہے تو کیا پڑھیں گے؟ ابتدائے کلام میں ہو تو انا پڑھنا چاہیے، ان الذین آمنوا۔ دوسرا مورد جی موصول کے بعد، موصول کے بعد جو ہے وہاں بھی انا پڑھنا چاہیے جی، جیسے جاءنی الذی انا اباہ عالم، الذی موصول ہے نا، موصول کے بعد دیکھا ہم نے کیا پڑھ رہے ہیں؟ انا، جاءنی الذی انا اباہ عالم۔ اور تیسرا آغا جان کہاں انا پڑھنا ہے؟ قول، مادہ قاف و لام، مادہ قول کے بعد جو ہے انا پڑھنا چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، قال انہ، قال کے بعد کیا پڑھا؟ انہ۔ قسم کے بعد جو ہے انا پڑھنا چاہیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر قسم، ان الانسان قسم کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ انا۔ اور جہاں انا کی خبر پر لام لگا ہوا ہو، آگے لام لگا ہوا ہو خبر پر، پھر بھی انا پڑھتے ہیں۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انا کی خبر رسول کے اوپر لام لگا ہوا ہے تو انا پڑھ رہے ہیں۔ ثم کے بعد بھی نا آگا جان انا پڑھتے ہیں، انا علینا بیانہ، ثم انا علینا بیانہ، ثم کے بعد انا پڑھتے ہیں۔ 7ویں جگہ جی کلا کے بعد، کلا کے بعد بھی مطلب ہے انا پڑھتے ہیں، کلا انہم عن ربہم، کلا کے بعد انا پڑھا ہے، انہم۔ امر کے بعد بھی کیا پڑھتے ہیں جی؟ امر کے بعد انا پڑھتے ہیں، ذک امر ہے،
انک انت العزیز الکریم، ذک امر کے بعد انا پڑھا ہے۔ 8 مورد ہو گئے جی۔ نمبر 9 جی، نہیں کے بعد بھی انا پڑھتے ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن نہیں ہے، اس کے بعد انا پڑھا ہے۔ دعا کے بعد جی، دعا ہو، دعا کے بعد بھی انا پڑھتے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، انی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اور ندا کے بعد بھی انا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا لوط انا رسل ربک، یا لوط انا، ندا کے بعد انا پڑھا ہے۔ تو یہ 11 موارد بتائے ہیں کہ جہاں انا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 7 مقامات ایسے ہیں جہاں نا عبارت آ رہی ہو تو وہاں ہم نے نا انا پڑھنا چاہیے، 7 مقامات پر انا پڑھنا چاہیے جی، ٹھیک ہے۔ دیکھو، جب فاعل واقع ہو رہا ہو، کیا مطلب، یعنی یہ انا اور بعد والا جو ہے مل کر اسم اور خبر کے ساتھ وہ فاعل واقع ہو رہا ہو، جب انا اسم اور خبر کو ملا کر طویل میں جا کر فاعل واقع ہو رہا ہو نا فعل کا، تو انا پڑھنا چاہیے جی۔ جیسے بلغنی ان زیدن عالم، ان زیدن عالم، بالغا کا کیا واقع ہو رہا ہے جی، فاعل، تو لہذا انا پڑھا ہے۔ دوسری جگہ کا جہاں 7 جگہیں ہیں جہاں انا پڑھنا چاہیے جی۔ جب مفعول واقع ہو رہا ہو انا پڑھنا چاہیے۔ کرہ تو انا کا قائمون، کرہ تو فعل فاعل ہے، انا کا قائمون جو ہے یہ کرہ تو کے لیے کیا بنے گا، مفعول۔ جب مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو تو بھی انا پڑھنا چاہیے، مضاف الیہ بن رہا ہو۔ اعجبنی اشتہار انکا فاضل، اشتہار مضاف ہو رہا ہے اور یہ انا کیا بن رہا ہے، مضاف الیہ۔ جب مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو تو انا پڑھنا چاہیے، اعجبنی اشتہار انکا فاضل۔ اور چوتھی جگہ کا جان، جب مبتدا بن رہا ہو، یعنی یہ انا مبتدا بن رہا ہو تو پھر بھی وہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے جی، انا پڑھنا چاہیے۔ اندی انکا قائمون، اندی خبر مقدم ہے، انکا قائمون مبتدا مؤخر ہے۔ 5ویں جی، جب مجرور واقع ہو، جب انا مجرور واقع ہو رہا ہو تو پھر بھی وہاں انا پڑھنا چاہیے۔ عجب تو من ان زیدن قائمون، من جار ہے نا تو اس کے بعد کیا پڑھا ہے، مجرور واقع ہو رہا ہے، انا پڑھا ہے جی۔ لو کے بعد جی، لو انکا عندنا، انکا پڑھا ہے، لو کے بعد انا پڑھنا چاہیے۔ لو انکا عندنا لاخدمکا، لو لا کے بعد بھی نا انا پڑھنا چاہیے۔ لو لا انہو حاضرون، تو یہ اگر جان 7 مقامات ہیں جہاں نا انا مطلب ہے پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک بات تو یہ بتانی تھی آپ کو کہ انا کہاں پڑھنا چاہیے، انا کہاں پڑھنا چاہیے، یہ کس بیس سے مربوط ہے، اسی دوسری نوع سے مربوط ہے کہ یہ نقطے بھی آپ لکھ لیں، اگرچہ کتاب میں نہیں ہے لیکن کام آئیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ دوسرا یہ جو مائے کافہ ہے، ایک ہوتا ہے مائے موصولہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی انا کے بعد آ جاتا ہے۔ اس مائے موصولہ میں اور مائے کافہ میں کیسے ہم پہچانیں گے، شاید وہ ما مطلب موصولہ ہو۔ لفظی نشانی یہ ہے، ٹھیک ہے جان، کہ جو مائے کافہ ہوتا ہے نا وہ حروف کے ساتھ، حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں اس کو، لفظی نشانی تو یہ ہے۔ مائے کافہ کو حروف کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ملا کر لکھتے ہیں، اور وہ جو مائے موصولہ ہوتا ہے اس کو جدا کر کے لکھا جاتا ہے، یہ ایک بات۔ اور یہ جو مائے کافہ ہوتا ہے یہ عمل کو باطل کر دیتا ہے، لیکن وہ جو مائے موصولہ انا کے بعد آئے گا اس سے ان کا عمل بھی باطل نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ پوائنٹ آپ مد نظر رکھیں، اور ابھی آ جائیں اسی تیسری نوع جو آگا جان ہم نے موضوع رکھا ہے، ذرا دقت فرمائیے، اب آگے اپنی بحث پہ، ٹھیک ہے۔
چھوٹی تھی تو میں نے کہا 4 نقطے جو ہے نا آپ کو پچھلی لو کے بھی بتا دیتا ہوں، کچھ اور مزید علم میں اضافہ ہو جائے ہم سب کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری نو جو ہے بہت ہی مختصر ہے، اس کے ساتھ مربوط کر لیتے ہیں۔ تیسری نو کس میں ہے جی؟ ما و لا جو لیسا کے مشابہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ما لا جو لیسا کے مشابہ ہیں، کس چیز میں جی مشابہ ہیں؟ 2 چیزوں میں مشابہ ہیں، ما اور لا لیسا کے مشابہ ہیں۔ ایک تو نفی میں مشابہ ہیں، لیسا میں کیا ہوتی ہے جی؟ نفی کا معنی ہوتا ہے۔ ما اور لا کے اندر بھی نفی کا معنی پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، ما اور لا لیسا کے مشابہ ہیں نفی میں، اور دوسری چیز جو ہے نا وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں بھی مشابہ ہیں۔ جو لیسا ہے وہ بھی مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتا ہے، ما اور لا جو ہیں یہ بھی مبتدا اور خبر کے اوپر آگا جان داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات، ما اور لا، ٹھیک ہے، لیسا کے مشابہ ہیں 2 چیزوں میں، نفی میں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں۔ لیسا کا معنی بھی نفی، مبتدا خبر پہ داخل ہوتا ہے۔ ما اور لا جو ہے یہ بھی لیسا کے مشابہ ہیں، یعنی نفی میں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں۔ اگلی مطلب یہ ہے کہ ما اور لا جو ہیں کیا عمل کرتے ہیں جی؟ ما اور لا کا عمل کیا ہے؟ تو عمل ان کا جان یہ ہے کہ یہ اسم کو رفع دیتے ہیں، ما اور لا اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ایک اور مطلب آگا جان، ما اور لا کے درمیان کیا فرق ہے جی؟ سوال، ما اور لا کے درمیان کیا فرق ہے؟ ما معرفہ اور نکرہ دونوں کے اوپر داخل ہوتا ہے، اور جو لا ہے وہ صرف نکرہ کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ پھر سننا جی، عرض کیا ہے؟ ما اور لا کے درمیان کیا فرق ہے؟ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، اور لا صرف نکرہ کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ آئیے، بہت ہی مختصر ہے مطلب ہمارا، عبارت پہ توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثالث، تیسری نوع، ما ولا المشبہتان باللیسا فی النفی والدخول علی المبتداء والخبر۔ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں نفی میں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں۔ ما اور لا مشابہ ہیں لیسا کے نفی میں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں۔ ترفعان الاسم و تنصبان الخبر، ترفعان تثنیہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ کون بھلا؟ ترفعان کے اندر ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ما اور لا، ما اور لا اسم کو رفع دیتے ہیں، و تنصبان الخبر، اور پھر تثنیہ ہے جی، ما اور لا خبر کو نصب دیتے ہیں۔ وتدخل ما علی المعرفۃ والنکرۃ، ما تدخل کا نا فاعل ہے، تدخل ما علی المعرفۃ والنکرۃ، ما معرفہ اور نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ مثل جیسے جی، ما زید قائما، ما آگا جان لیسا کے مشابہ آ گیا، زید اسم ہے، قائما اس کی خبر ہے۔ ما زید قائما، زید قائم نہیں ہے۔ ولا تدخل لا الا علی النکرۃ، اور لا داخل نہیں ہوتا مگر نکرہ پر۔ یہاں بھی تدخل فعل ہے، لا جو ہے تدخل کا نا فاعل ہے۔ لا تدخل، لا لا داخل نہیں ہوتا، الا علی النکرۃ مگر نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ نحو جیسے، لا رجل ظریفا، کوئی مرد خوش طبع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب الحمدللہ میرے آقا جان ہمارا تمام ہوا۔ تھوڑا عبارت کا تجزیہ کر لیتے ہیں جی، ذرا دقت فرمائیے اسی تیسری کا۔ النوع الثالث، نوع موصوف، الثالث اس کی صفت، ما موصوف، واو حرف عطف، لا معطوف، ٹھیک ہے۔ معطوف اور معطوف علیہ مل کر کیا بن رہے ہیں جی؟ موصوف۔ المشبہتان اس کی صفت، بے لیسا جار مجرور متعلق مشبہتان کے، فی جار
فی جار، نفی معطوف علیہ، واو حرف عطف، دخول مصدر، ٹھیک ہے، اور معطوف علی جار، پھر آگا جان مبتدا معطوف علیہ، علی جار کے لیے مجرور بھی، والخبر واو معطوف خبر معطوف، ٹھیک ہے، ترفعان الاسم، ترفعان کیا ہے جی؟ ترفعان تثنیہ کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، ترفعان، ٹھیک ہے، اور فعل فاعل ہے، فاعل اس کے اندر ضمیر ہے، اسم اس کا مفعول ہے، وتنصبان الخبر، تنصبان فعل مضارع کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے جی، ہما اس کا فاعل ہے اور خبر جو ہے اس کا مفعول ہے، تدخل ما، تدخل فعل ہے جی، ما فاعل ہے، علی جار ہے، معرفت مجرور ہے، واو کو دیکھیں تو معطوف علیہ ہے، والنکرت معطوف ہے، مثل و مضاف ہے، ما جی یہی ما والا جو لیسا کے مشابہ ہیں، زید اس کا اسم ہے، کیمن اس کی خبر ہے، پھر ولا لا نفی ہے، تدخلو فعل مضارع کا جان منفی ہے، لا تدخلو کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، الا حرف استثناء ہے، علی جار ہے، نکرت کیا ہے جی مجرور ہے، نحو مضاف ہے، لا رجل ظریفاً، لا لیسا کے مشابہ ہے، رجل اس کا اسم ہے، ظریفاً اس کی خبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔